السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا طب القلوب ودوائها محمد وعافية وآلہ الأبدان وأصحابہ وشفائها وسلم۔ ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے فضائل درود و سلام لے کر حاضر ہیں، اور آپ نے کل کی خوبصورت حدیث سماعت فرمائی تھی، اور وہ حدیث سنن مسلم صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی جو مشہور عظیم کتابوں میں سے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس میں اللہ جو نوٹڈ جملہ تھا آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل میں اپنی شراکت نہیں فرمائی سبحان سوائے درود شریف کے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، گویا پلرز آف اسلام اور اسلام کے جو احکامات ہیں ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، مگر اللہ قبول کرنے والا ہے، کرنے والا نہیں ہے کوئی عمل۔ جب درود شریف کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس کی انفرادیت کو سمجھے، اس کا یونیکنس ہے، اور یہ تمام عمل ایک طرف، درود شریف ایک طرف ہے، تمام عمل مخلوق کے لیے ہے، اور درود شریف خدا خود کر رہا ہے، اور اس کا حکم ہم کو دے رہا، ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نوٹڈ پہلو ہے۔ درود شریف کی اہمیت اور انفرادیت اس سے معلوم ہوتی ہے، اس کی عظمت، سبحان اللہ، اس پر آپ نے دیکھا ہے۔ اور اس دوسرا نوٹڈ پوائنٹ یہ ہے، جب آپ ایک درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 درود پڑھتا ہے۔ اور یہ دیکھیے اس درود کی انفرادیت، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نہیں کہہ رہا 10 نماز، آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ نہیں کہہ رہا ہے 10 روزے، حج کر رہے ہیں تو 10 حج، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو 10 زکوٰۃ نہیں فرما رہا ہے۔ جب درود کی بات آتی ہے، کوئی بندہ مومن حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 درود اس پر پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، اپنی شان کے مطابق۔ اپنی شان کے مطابق۔ یہ بہت ہی نوٹڈ پہلو ہے، اور بالخصوص یہ منشأ توحید ہے، منشأ الہی ہے۔ توحید کا مقصد یہی ہے کہ امت محمدیہ حضور کی قربت اور حضور کی غلامی اور حضور کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ درود شریف ہے۔ اور آپ نے سماعت فرمایا تھا مفتی صاحب نے، اور ایک حدیث جو بتائی تھی، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے زیادہ وہی شخص قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، یہ درود شریف کی جو اہمیت ہے آپ نے کل کے پوڈ کاسٹ میں سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم دوسری حدیث مفتی صاحب سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ درس میں سلسلے پہلے عطر لگا لیجئے آپ۔ کیونکہ درود شریف کا ذکر چھڑ گیا ہے، سبحان اللہ۔ معطر نبی ہمارے ایمان و عقیدے کو معطر کروا دے رب العالمین سے، اور اپنی عطر بیش شفاعت سے ہم سب کو معطر فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔